حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم. جی رہا ہوں آپ کا لے کر سہارا یا حسین، جی رہا ہوں آپ کا لے کر سہارا یا حسین، آپ کے صدقے میں کرتا ہوں گزارا یا حسین، آپ کے صدقے میں کرتا ہوں گزارا یا حسین. اور لے لیا دامن میں اس کو بن گئے اس کے کفیل، لے لیا دامن میں اس کو بن گئے اس کے کفیل. صدق دل سے آپ کو جس نے پکارا یا حسین، صدق دل سے آپ کو جس نے پکارا یا حسین. اے سخی ابن سخی کوسو نظر آتا نہیں، اے سخی ابن سخی کوسو نظر آتا نہیں. آپ کی بحر سخاوت کا کنارہ یا حسین، آپ کی بحر سخاوت کا کنارہ یا حسین. حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے کہ رب کائنات نے آج ہم تمام کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم ذکر امام حسین کریں اور سنیں اور اپنی روحوں کو حب اہل بیت سے اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تازگی بخشیں. سامعین، میں سب سے پہلے بزم طلباء خدیم و محبان جامع نظامیہ کے ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے احقر العباد کو یہ موقع فراہم کیا، خصوصاً سرپرست بزم عبدالسلام صاحب و صدر بزم حافظ مولانا نظام الدین غوری صاحب. ان تمام کی کاوشوں سے الحمدللہ یہ ایک محفل کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں داستان کربلا، اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب اور مختلف پہلوؤں سے اور جہتوں سے آپ حضرات سلسلہ وار علماء اکرام مشائخین اعظام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس کسی نے بھی تکلیف دی اللہ کو اور اس کے رسول کو، ایذا پہنچائی، تکلیف دی، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اس کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب کا قرآن نے وعید سنائی. سامعین، جو لوگ جنہوں نے تکلیف پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ایمانیات میں داخل ہے کہ رب کائنات کی ذات اثرات قبول کرنے سے پاک ہے. رب کائنات کی ذات کسی بھی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی. جب پروردگار کی ذات کسی بھی چیز کا اثر قبول نہیں کرتی تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جس کسی نے
یا جنہوں نے تکلیف پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ تو سامعین، یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ در حقیقت اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو اپنی تکلیف قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ عام ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کسی نے تکلیف دی مصطفیٰ کو، در حقیقت اس نے تکلیف دی خدا کو۔ تو سامعین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قید و مکان سے پاک ہے، ہم نے آیت الکرسی میں بچپن سے پڑھا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے نہ جسے اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے۔ تو اس کی ذات ہر اثر قبول کرنے سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے اس کی ذات پاک ہے۔ مگر جب کوئی بھی بندہ مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچاتا ہے تو قرآن کہتا ہے تو تکلیف پہنچا رہا ہے مصطفیٰ کو، مگر رب کہہ رہا ہے یؤذون اللہ، جس کسی نے تکلیف دی اللہ کو۔ تو سامعین، مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانا در حقیقت خدا کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اب آئیں آیت کا اگلا حصہ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی جانب سے لعنت ہے، کراہت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سامعین، جب پروردگار عالم کی ذات کسی کو لعنت کا مستحق بنا دیتی ہے تو آپ نے، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ انسانیت نے دیکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس نے جو معاملہ کیا، صرف ایک سجدے کا انکار کیا تو قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ وہ آدم علیہ السلام کو صرف ایک سجدہ نہ کرنا ابلیس کو قیامت تک کے لیے مردود بناتا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ سے اس پر بھی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ تو سامعین، اب غور و فکر کریں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کے لیے تعظیماً ایک سجدہ نہ کرنا شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود اور لعنتی بنا سکتا ہے۔ تو اب قرآن کا اس آیت مبارکہ کی طرف آپ آئیں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا کہ رب کائنات فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی، اور جس نے خدا کو تکلیف دی ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمَا عَذَابًا مُهِينًا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مصطفیٰ اور شان اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے بیان فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا اپنی آل کی اہمیت بتائی کہ میری آل سے تعلق کو جوڑو، میرے آل کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بعطرتی خیرا، فرمایا آقا نے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ دوسری حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے تعلق سے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا آقا نے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے تعلق سے۔ 3 مرتبہ فرمایا آقا کریم نے۔ یہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت۔ قدم قدم پر آقا امت کو اہل بیت سے جوڑ رہے ہیں۔ کہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف غرق، فرمایا آقا نے کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نوح کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا فلاح پا گیا، بچ گیا، اور جو اس سے ہٹ گیا وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سامعین، جا بجا حدیث مبارکہ کی تمام کتب آپ اٹھا کر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اہل بیت اطہار سے جوڑ رہے ہیں، ہر قدم پر جوڑ رہے ہیں۔ اور آج کچھ فتنہ پرور لوگ اہل بیت سے امت کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء 3-4 سال سے ناصبیت اور خارجیت کا جھنڈا لیے ہوئے ہیں۔ اس کا اثر وقتاً فوقتاً ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے علماء پر بھی ہو رہا ہے۔ علماء کی جماعت بھی اس میں بٹ رہی ہے، کوئی ناصبیت خارجیت کو فروغ دینے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی صحابہ کے نام پر اہل بیت سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سامعین، اور سے میری بات سماعت فرمائیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کے با ادب ہیں، اولیاء اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، رسول پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، پروردگار کی توحید ہمارے پاس ہے، ہم تمام چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی ایک کی شان میں
زیادہ غلو کرتے ہوئے کسی دوسرے کی مخالفت کریں، ایسا ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کا نہ طریقہ رہا نہ وتیرہ رہا۔ الحمدللہ علماء حق، مشائخین عظام، علماء اکرام ہر دور میں موجود تھے، ہیں اور رہیں گے، جو قیامت تک آپ کی ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ مگر سامعین، ہم کو یہ بات بھی ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے تعلق جوڑنے پر جو بشارتیں ہم کو دی ہیں، اور آقا کریم نے جو نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرفراز فرمائے گا، جو بشارتیں آقا کریم نے ہمیں سنائی اور بتائیں، وہ آپ کے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اہل بیت اطہار سے جتنا ہو سکا اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو یہی آپ کے میرے ہم تمام کے لیے قیامت میں باعث نجات بنے گا، اور میدان محشر میں پروردگار عالم عزت کا ہار آپ کے سر پہ رکھے گا۔ سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ من احبنی و احب حازینی، امام حسن کے تعلق ان کی طرف اشارہ کر کے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب حازینی، اور ان دونوں سے محبت کی، وہ آباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا آقا نے جس نے مجھ سے محبت کی، میری ان دونوں سے محبت کی، حسن و حسین سے، اور ان کے ماں باپ سے محبت کی، تو میں اسے بشارت دیتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے ساتھ جنت میں میری منزل میں رہے گا۔ تو سامعین، وہ کون سا امتی ہوگا جو حضور پاک کا ساتھ نہ چاہتا ہو؟ وہ کون سا امتی ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میدان محشر میں اور قیامت کے دن اور جنت میں مجھے حضور کا ساتھ نہ ملے؟ ہر عاشق کی، ہر غلام کی، ہر وفادار کی یہی خواہش ہوگی، یہی آرزو ہوگی کہ میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ مل جائے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ چاہتے ہو تو صرف ایک ہی راستہ ہے، حب اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے گھر والوں کی محبت۔ سامعین، حضور پاک قدم قدم پر امت کو اپنی آل سے جوڑ رہے ہیں، اور آج کل کے کچھ نادان اور ناصبی خارجی مولوی سادات اکرام سے امت کو دور کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں سادات اکرام پر جہالت کا ٹیگ لگایا جاتا ہے، کہیں مجاور ہونے کا ٹیگ لگایا جاتا ہے، کہیں جھوٹے متولی ہونے کا ٹیگ لگایا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان کے دلوں میں چھپا ہوا بغض ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ سامعین، آپ کو ہم کو اہل بیت اطہار سے، مستند سادات اکرام سے ہمیشہ وابستہ رہنا ہے، اور یہ جو مہینہ محرم الحرام کا جس میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہمیں اہل بیت اطہار پر جو ظلم ہوا تھا آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے، جو بربریت کی گئی تھی یزید ملعون کی طرف سے، وہ ہمیں یاد دلائی جاتی ہے، اور خود بخود ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جس کا تعلق جس سے دل سے ہوتا ہے، اس کی تکلیف پر سامنے والا خود بخود آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ کچھ لوگ اس گمان میں ہیں، اور آج کل یہ باتیں انٹرنیٹ پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھئی اسلام میں سوگ صرف 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منع ہے، آپ لوگ 1400 سال ہو گئے سوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے علماء اہل حق نے بیان کیا کہ ظاہری طور پر شریعت نے جو ہمیں غم کرنے کا اور سوگ کا جو حکم دیا وہ 3 دن کا دیا ہے، اور صرف جو اگر کوئی مرد کا انتقال ہو تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ قرآن میں بیان کیا گیا۔ سامعین، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام گھرانے کے ساتھ جو بربریت کی گئی، جو ان پر ظلم کیا گیا، جو ان سے محبت کرتا ہے جب بھی یہ واقعات سنتا ہے خود بخود اس کا دل رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، اور یہ تعلق قرآن نے جوڑا ہے، یہ تعلق اہل بیت اطہار سے امت کا مصطفیٰ جان رحمت نے جوڑا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اہل بیت اطہار کو تکلیف دی، در حقیقت اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اذیت دی۔ تو سامعین، اہل بیت اطہار کو تکلیف دینا یہ رسول اللہ کو تکلیف دینے کے مماثل ہے، اور رسول اللہ کو تکلیف دینا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آقا کریم کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے اگر بغض رکھو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور آقا کریم کی منزل میں آقا کے قدموں سے وابستہ رہو گے۔
تو اب کون سا امتی ہے جو یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے میدان محشر میں حضور کا ساتھ نہ ملے۔ سامعین، واقعات کربلا اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب آپ ایک سلسلہ وار انداز میں سنتے آ رہے ہیں۔ آج اس احقر العباد کو یہ موقع عطا کیا گیا کہ واقعات کربلا بیان کروں۔ سامعین، واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب 60 ہجری کے درمیان میں اطلاع دی گئی کہ جناب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت جانشینی پر بیٹھ چکا ہے اور آپ سے جبراً زبردستی امام علی مقام سے اپنی بیعت کو منوانا چاہتا ہے، تو یہ شروع ہوتا ہے کہ جب امام علی مقام اپنے نانا جان کے پہلو میں مدینہ پاک میں جلوہ گر ہیں اور ولید بن عقبہ اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوا بھیجا، تو اس کے جو درباری تھے وہ سرکار امام علی مقام کے پاس گئے اور کہا کہ اس وقت مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ آپ کو بلا رہا ہے اور کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو امام علی مقام بڑے ذہین تھے، صرف اس کے بلوا بھیجنے پر ہی امام علی مقام سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ بات تو بہت بڑی ہے۔ امام علی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ خادموں کے ساتھ اس کے دربار کے پاس گئے اور جا کر اپنے خادموں کو کہا کہ میں دربار میں اندر اکیلا جا رہا ہوں، اگر آرام سے بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تھوڑی سی آواز بلند کروں گا، تم لوگ اندر داخل ہو جانا۔ تو سرکار علی مقام کے غلام جانثاران باہر ٹھہر گئے، امام علی مقام اندر گئے ولید بن عقبہ کے دربار میں، اس نے آپ سے ملاقات کی، اس کے بعد کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید اس وقت تخت جانشینی پر بیٹھ چکا ہے اور اس نے خاص میسیج دیا ہے کہ 4 لوگوں سے خاص طور سے بیعت لی جائے، اس میں سب سے پہلے آپ کا نام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 4 حضرات سے خاص طور سے بیعت لینے کا ذکر کیا گیا۔ امام علی مقام نے جواب میں کہا کہ میں اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجھے ایک دن کا موقع دو، میں سوچ کر کل تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس وقت ولید بن عقبہ کے پاس مروان ملعون آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے ولید، اس سے اچھا موقع حسین کو قتل کرنے کا کوئی نہیں ملے گا، تو یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، اسی وقت انہیں پکڑ گرفتار کر اور انہیں قتل کر دے۔ تو یہ بات امام علی مقام کے کان میں گئی، امام علی مقام پلٹ کر اس مروان ملعون کو کہا کہ اے مروان، میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو، کل میدان محشر میں تم کتنے ذلیل ہو جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں، اور کس کی بیعت لینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو؟ وہ جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو عورتوں کا شوق رکھتا ہے، ناچ گانے کا شوق رکھتا ہے، جانوروں سے کھیلتا ہے، اور جس کا بد مذہب ہونا اور جس کا دین سے پھر جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، فرمایا تھا آقا نے، اس کے نام کے ساتھ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شریر لونڈا ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ میرے آقا کریم نے یہ باتیں تمام اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جو اللہ نے حضور کو علم غیب دیا تھا، یہ دیکھ کر آقا کریم نے پہلے ہی اس مردود کے ملعون کے نام کے ساتھ ارشاد فرما دیا تھا کہ میری سنت کو جو سب سے پہلے تبدیل کرے گا بنو امیہ کا ایک شریر لونڈا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تو یہ امام حسین یہ تمام باتیں سن چکے تھے، ان کے علم میں تھی باتیں۔ امام علی مقام نے اس مروان کو اور ولید بن عقبہ کو کہا کہ میں اس مردود کے لیے کیسے بیعت کروں، میں اس مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہوں اور شیر خدا کا خون ہوں، میں چھپ کر یا کسی کمرے میں بیعت نہیں کروں گا، کل سوچ کر بتاؤں گا۔ امام علی مقام وہاں سے روانہ ہو گئے اور سیدھا اپنی بہن کے پاس آئے، اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہا کہ بہن یہ معاملہ ہے، اب ہمیں
یہ شہر میں رہنے نہیں دیں گے، بھلائی اسی میں ہے کہ اب نانا جان کی بارگاہ سے الوداع کہہ کر، نانا جان سے اجازت لے کر ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو سامعین وہ منظر کیسا ہوگا، آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اس وقت جو میرے سامعین ہیں سن رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارا تعلق حیدرآباد سے ہے، ہم حیدرآباد میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے۔ اگر آپ کی عمر کم و بیش 55 سال یا 56 سال 55 ایئرز کی آپ کی ایج ہے، اور ایک ظالم حکمراں آ کر آپ کو آپ کے شہر سے نکال رہا ہے، تو کیا عالم ہوگا، دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ یہ میں ایک عام شہر کی بات کر رہا ہوں، بالکل عام شہر کی بات، اور وہ شہر جس کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے دگنی برکت کی دعا فرمائی، وہ شہر جس کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم آ کر میرے شہر میں مرو تو اس میں آ کر مرنے کی کوشش کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میرے آقا کریم نے مدینے پاک کی فضیلت میں بیان فرمایا، جس نے مدینے کی سختی، گرمی، سردی، دھوپ برداشت کی، اس کی شفاعت میں کروں گا۔ آقا کریم نے کہا کہ مدینے کی شان وہ ہے کہ یہاں کے پیڑوں کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آقا نے فرمایا مدینے کے انسانوں کو، مدینے کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سامعین وہ آقا کریم جو صرف مدینہ شہر کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس نے مدینے کے کسی شخص کی، مدینے کے کسی ساکن کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن اس کی سختی سے پکڑ کی جائے گی، سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ مدینے کے ایک عام شہری کے تعلق سے آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہاں پر کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہو گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسل کو قتل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارا جا رہا ہے۔ سامعین آپ غور سے سماعت فرمائیں، کیا منظر ہوگا کہ 55 سال جس شہر میں امام علی مقام کی پیدائش، مدینہ پاک کی، امام علی مقام کا بچپنا، امام علی مقام کی جوانی، صرف کچھ عرصے کے لیے اپنے بابا جان کی دور خلافت میں امام علی مقام کوفہ گئے تھے 4-5 سال کے لیے، اس کے بعد پھر اپنے نانا جان جد کریم کے پاس آ گئے تھے۔ اس وقت امام علی مقام کی عمر 55 سال کی ہے، 55 ایئرز کی، اور ظالم جابر حکمران اتنا دائرہ تنگ کرتے اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ امام علی مقام اب مدینہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ظاہری طور پر نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اشک بار آنکھوں کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب معاملہ آپ اہل بیت اطہار کا دیکھیں، صرف امام علی مقام نہیں جاتے، سیدہ زینب جاتی ہیں، سرکار علی مقام کی 3 ساڑھے 4 سال کی شہزادی بی بی سکینہ جاتی ہیں، سرکار علی مقام کے 2 شہزادے جاتے ہیں، امام زین العابدین اور علی اکبر، 6 مہینے کے صاحبزادے علی اصغر بھی ساتھ ہیں، امام زین العابدین ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سرکار امام حسن کے شہزادے امام قاسم ساتھ ہیں، اور دیگر حضرات اہل بیت کا گھر حضور پاک کی ساری نسل کو مدینے سے ہٹایا گیا۔ اتنی ظلم، اتنی بربریت کا پلان بنا لیا گیا تھا کہ اگر ایک دن کے اندر آپ خلافت قبول نہیں کریں گے یزید ملعون کی، تو مدینے میں ہی آپ کو قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام اس بات کو پسند نہیں کیے کہ میرے نانا کے شہر میں، جد کریم کے شہر میں قتل و غارت گری ہو، خون ہو، اور صحابہ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو، اہل بیت اطہار کے ساتھ بدتمیزیاں ہو۔ امام علی مقام وہاں سے روانہ ہوئے، 3 شعبان کو امام علی مقام مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پر امام علی مقام کا قیام مکہ المکرمہ میں فیملی کے ساتھ ہے، عبداللہ بن عمر بھی ساتھ ہیں، اس وقت مکہ شریف میں عبداللہ بن زبیر ساتھ ہیں۔ اب سامعین ہوتا یہ ہے کہ امام علی مقام کو کوفہ سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پہلے 400 خط آئے، پھر 500 خط آئے، پھر 1000 خط آئے، پڑھتے پڑھتے 4000 خط امام علی مقام تک پہنچے کوفہ سے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکے ہیں، ہم یزید جیسے ملعون کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام علی مقام کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے امام علی مقام کو یہ مشورہ دیا کہ حضور کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، آپ کے بابا جان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بڑی بے وفائی کی تھی، آپ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ مگر ایک خط اس میں ایسا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ حضور اگر آپ نہ آئیں گے تو کل میدان محشر میں آپ کا دامن ہم پکڑ کر آپ کے نانا جان کے سامنے کہیں گے کہ آپ کے نواسے نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا، آپ کے نواسے نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ یہ خط امام علی مقام کی غیرت کو جھنجھوڑتا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں نانا کی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا،
میری غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ نانا کی امت تڑپ رہی ہے اور خطوط بھیج رہی ہے اور میں ان خطوں کو رد کرتے ہوئے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کروں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام کو پھر کسی نے مشورہ دیا، آپ ایک کام کریں، پہلے آپ نہ جائیں، اپنے کسی قاصد کو بھیجیں۔ تو امام علی مقام اپنے چچیرے بھائی سرکار مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ سرکار مسلم بن عقیل اپنے شہزادوں کے ساتھ، 2 شہزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی کوفہ پہنچے ان کا اتنا والہانہ استقبال کیا گیا اور بڑے جوش کے ساتھ انداز میں استقبال کیا گیا۔ ایک روایت میں آیا ہے 14,000، ایک روایت میں 18,000۔ امام مسلم بن عقیل جو امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں، ان کے قاصد ہیں، ان کے نائب تھے اس وقت، وہ کوفہ پہنچے اور جیسے ہی کوفہ پہنچے پہلے دن 14,000 سے لے کے 18,000 تک کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ اعلان کیا کہ ہم امام حسین کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکے ہیں۔ جب یہ منظر امام مسلم بن عقیل یہ منظر دیکھتے ہیں تو اس وقت امام مسلم بن عقیل ایک خط لکھتے ہیں اپنے بھائی امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پر ماحول بڑا اچھا ہے، یہ سب آپ کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں۔ مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر کس کو، یزید کو لگ گئی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں، اور اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے، کوفہ کے گورنر جن کا نام تھا نعمان بن بشیر، تو نعمان بن بشیر کے دل میں اہل بیت کے تعلق سے کچھ نرمی تھی، تھوڑی سی نرمی تھی، تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ نہ کہا اور نہ کچھ کیا۔ تو جیسے ہی یزید کو اطلاع ملی، یزید نے ایک سخت مزاج، ایک ملعون، ایک لعنتی ابن زیاد کو اس کو یہ ہرس دی اور اس کو یہ لالچ دیا کہ اس وقت تو ہے بصرہ کا گورنر، اگر تو وہاں پر جا کر سختی کرے گا مسلم بن عقیل کے ساتھ اور ان کے آنے والے بھائی امام حسین کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا تو تجھے کوفہ کی بھی گورنری دی جائے گی، بصرہ کی بھی گورنری دی جائے گی۔ تو ابن زیاد وہاں پر پہنچا اور نعمان بن بشیر کو معطل کر کے کوفہ کا گورنری خود حاصل کر لیا۔ اب جیسے ہی یہ ملعون ابن زیاد پہنچا، اس نے اپنے جو اس کے فوج تھی، اپنے فوجیوں کو شہر میں بھیجا، شہر میں بھیج کر تمام کوفہ والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم امام حسین کا اور مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے ہو تو یقیناً ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری جاگیرات چھین لیں گے، تمہاری عورتوں کو ودوا کر دیں گے، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے، سب کے سر کاٹ دیں گے۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو تمہیں جاگیرات دی جائے گی، تمہیں مال دیا جائے گا، تمہیں عہدہ دیا جائے گا، تمہیں رتبہ دیا جائے گا۔ تو سامعین، دنیا کی لالچ دی گئی، ایک طرف سے ڈرایا گیا اور دوسری طرف سے لالچ دی گئی کہ اگر امام حسین کا ساتھ دو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کے آنے سے پہلے تک تقریباً 40,000 کوفی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ 40,000 کوفی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ وہ 40,000 کے اوپر 1200 ان کے لیڈر تھے۔ تو جب ابن زیاد نے کیا کیا، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں مسلم بن عقیل کو قتل کروں گا یا ان کے خلاف ہوں، اس نے آ کر کہا کہ مجھے مسلم بن عقیل سے بات کرنا ہے، ان کو بولو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ تو مسلم بن عقیل کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی کہ ابن زیاد آ چکا ہے اور کچھ سختی کر رہا ہے مگر وہ پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو امام مسلم بن عقیل جو امام حسین کے قاصد تھے، اپنے 1200 خادموں کے ساتھ، 1200 کوفیوں کے ساتھ اس ابن زیاد سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس کے ملاقات کے لیے جب اس کے دربار میں جا رہے تھے، جانے سے بالکل کچھ عرصہ پہلے روایت میں آیا ہے کہ ایک نماز کا وقت ہوا۔ نماز کے لیے مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے، پیچھے 1200 لوگ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ نماز ختم ہونے تک پیچھے سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ پہلی رکعت میں اٹھ کے 500 بھاگ گئے، دوسری رکعت میں اٹھ کے 300 بھاگ گئے، تیسری رکعت میں اٹھ کے پورے بھاگ گئے۔ جب امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یزید کی فوج نے سب کو ڈرا کر، دھمکا کر، دنیا کا لالچ دے کر سب کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل تنہا اس کے دربار میں پہنچے اور کچھ بات ہوئی۔ ابھی جیسے ہی امام مسلم بن عقیل اس کے دربار میں اندر انٹر ہوئے، گورنر ہاؤس کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اور امام مسلم بن عقیل کے منہ بند کر کر، ان کے چہرے پر پٹی ڈال کر دارالخلافہ کی عمارت کے اوپر سے لے جا کر ان کو ڈھکل دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب
سرکار علی مقام تک امام مسلم بن عقیل کا وہ خط پہنچ چکا تھا کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پر ماحول بڑا اچھا ہے، بڑے سازگار ہے، سب آپ کے وفادار ہیں۔ مگر جب امام علی مقام مکہ سے روانہ ہوئے، اچھا مکۃ المکرمہ سے بھی روانہ ہونے کی بڑی ایک وجہ رہی کہ حج کا موسم بڑا قریب آ گیا۔ ایک روایت میں ہے 3 یا 4 ذوالحجہ، ایک روایت میں ہے 7 ذوالحجہ کو امام علی مقام مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ سامعین آپ غور کریں کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، رسول پاک کی گود میں کھیلے ہیں، جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، اور اب حج کا موسم ہے، حج کے لیے صرف 3 یا 4 یا 6 دن باقی ہیں، مگر اطلاع ملی کہ یزیدی فوج کے کچھ لعنتی غنڈے حاجیوں کے بھیس میں مکے میں داخل ہو چکے ہیں اور مکہ شہر میں امام حسین کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ تو اس پروگرام کی اطلاع امام حسین تک پہنچی تو جیسے مدینے میں کیا تھا کہ میں اپنے نانا جان کے شہر میں قتل و غارت گری ہونے نہیں دوں گا، بالکل پھر امام علی مقام نے وہی کام کیا کہ یہ بلد الحرام ہے، یہ بلد الامین ہے، ادخلوها بسلام آمنین کہتا ہے قرآن کہ اس شہر میں امانت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اب امام علی مقام نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ مکے میں قتل و غارت گری ہو، مکے میں جنگ ہو، مطلب مکے میں کسی کا خون ہو۔ امام علی مقام 4 ذی الحج کو اپنا رخت سفر باندھتے ہیں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب سامعین یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ امام علی مقام جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے تھے، امام علی مقام کو 4000 سے زیادہ خط بھیج کر بلایا گیا تھا کہ آپ کوفہ آئیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے نانا جان کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے کہ ایک لعنتی کے سامنے اس کی رعایا کے تحت ہمیں چھوڑ دیا گیا، جبکہ ہم چاہتے تھے امام علی مقام ہمارے سردار بنے، ہمارے خلیفہ بنے۔ یہ جھوٹے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا گیا۔ اب امام علی مقام اپنے اصحاب، روایت میں آیا ہے کہ ایک میں 12، ایک میں 17 سے 18، ایک میں 21 سے 22، ہم سب سے زیادہ فگر لیتے ہیں 22 اہل بیت اطہار۔ اس 72 میں 22 رسول پاک کے گھرانے والے تھے، باقی کے تابعین تھے اور 5 سے 6 صحابہ بھی اس گروہ میں موجود تھے۔ تو یہ 72 نفوس قدسیہ کا یہ مبارک قافلہ مکۃ المکرمہ سے نکلتا ہے 4 ذوالحجہ کے آس پاس۔ اب چلتے 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 یہ پہنچتا ہے کوفہ کے قریب۔ جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچتا ہے قافلہ، جناب حر جو اس وقت ابن زیاد کی فوج میں تھے، انہوں نے اس قافلے کو گھیرا۔ شہر میں آنے سے پہلے ہی ان کے بھی دل میں کچھ نرمی تھی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ شہر میں داخل نہ ہو، ابن زیاد نے سب کو ڈرا دھمکا کر اپنی طرف کر لیا ہے، اگر اب آپ کوفہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، سارے کوفیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، 40 کے 40,000 اپنی بات سے پلٹ گئے اور سرکار مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، ان کے دونوں شہزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا، آپ شہر کوفہ میں داخل نہ ہو، آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو جناب حر کے مشورے پر سرکار علی مقام ایک دوسری راہ کی طرف نکلتے ہیں۔ کچھ عرصہ اس طرف چلتے 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 ایک بڑے میدان میں آ کر جب خیمہ زن ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے تاریخ 1 محرم۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے؟ سامعین کہا جاتا ہے کہ حضور یہ میدان کربلا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارض کرب و بلائن فرماتے ہیں امام علی مقام۔ سرکار امام حسین کیونکہ بچپن سے ہی اپنی شہادت کے بارے میں سن چکے تھے، روایت میں آتا ہے کہ سرکار علی مقام امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے، بی بی ام سلمہ لے کر آتی ہیں، حضور پاک کی گود میں ڈالتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور کی پھوپھی جان لے کر آتی ہیں، حضور پاک کی گود میں رکھتی ہیں۔ آقا کریم اپنے شہزادے کو دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہوتے اچانک حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ سامعین امام حسین کے غم میں رونا، میں نے اپنے خطاب کی ابتدا میں کہا تھا کہ امام حسین کے غم میں رونا یا غم کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام صرف 3 دن کے غم کی بات کرتا ہے، مگر امام حسین کی شہادت یہ ہے، ابھی شہادت سے کم و بیش 55 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے
اور مجھے اطلاع دی گئی کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی۔ تو سامعین، ولادت کے ساتھ ہی امام علی مقام کی شہادت کی اطلاع دے دی گئی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گود میں ایک طرف حضور کے شہزادے جناب سرکار ابراہیم جلوہ گر ہیں، اور ایک گود میں سرکار امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس سے سلام اور ایک پیغام لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رب کائنات آپ کی بارگاہ میں آپ کو سلام بھیجا ہے رب کائنات نے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے یہ پیغام ہے کہ آپ کے دونوں اس وقت جو آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک آپ کا بیٹا سید ابراہیم، دوسرا آپ کا یہ بیٹا سید حسین، دونوں میں سے کسی ایک کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرمائیں کہ آپ کس کو اس وقت دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں اور کس کو دنیا سے روانہ کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تکلیف آقا کو برداشت نہیں۔ آقا نے کہا کہ میرے بیٹے ابراہیم کو لے لو، اس کی تکلیف میں برداشت کر لوں گا، مگر اگر حسین کو لے کر جاؤ گے تو میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹے گا، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سامعین، امام علی مقام کو آقا کریم نے سینے سے لگایا، چوما، اور سرکار ابراہیم کو سینے سے لگایا، چوما، اور جبرائیل کو کہا کہ اے جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری جانب سے یہ التجا پہنچا دو کہ یا اللہ ابراہیم کو لے لے، حسین کو چھوڑ دے، یا اللہ ابراہیم کو لے لے، حسین کو چھوڑ دے۔ سرکار علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام حضور پاک کی گود میں نشو نما پاتے ہیں۔ وہ امام علی مقام جو کبھی نانا جان کے سینے پر بیٹھتے ہیں، وہ امام علی مقام جو کبھی کندھوں پر بیٹھتے ہیں، وہ امام علی مقام جس کی زبان کو رسول پاک چوسا کرتے تھے اور کبھی اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ سامعین، روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے حضور پاک جا رہے ہیں، اور سے سماعت فرمائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ چھوٹے سے شہزادے ہیں، سال 2 سال کے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا کریم مچل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور باہر سے آقا بڑی آواز سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات تم جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ان بکاءہ یوزینی، فرمایا آقا نے کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، اسے سنبھالو۔ سامعین، وہ حسین جس کا 1 سال کا رونا مصطفیٰ جان رحمت برداشت نہ کر پائیں، اس حسین کے گلے پر چھری چلائی گئی، اس حسین کے شہزادوں کے گھروں پر چھری چلائی گئی، سارے خاندان کے 22 افراد کو قتل کیا گیا۔ سامعین، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا معاملہ ہوگا؟ آقا کریم یہ سب جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور کو یہ علم غیب سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی اہل بیت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آپ کی اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اسی لیے آقا میدان کربلا کو یاد کر کر کے آقا کریم رویا کرتے تھے، آقا کریم رویا کرتے تھے۔ سامعین، اور اس بات سے بچنے کے لیے آقا کریم نے اکثر مرتبہ اپنے اہل بیت کا ذکر اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ اوصیکم بعطرتی خیرا، فرمایا آقا نے، اوصیکم بعطرتی خیرا۔ ایک جگہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ ایک جگہ فرمایا میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنی اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے تعلق سے تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا آقا کریم نے۔ ایک مقام پر آقا کریم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا آقا نے خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے ساتھ بہترین ہو، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میری آل کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ بہترین ہو۔ سامعین، آقا جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری آل کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ان کے غم میں، ان کی خوشی میں ہر جگہ شریک رہو، ان کی خدمت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان سے مودت کرو۔ سامعین، آقا بار بار تم کو اپنے اہل بیت سے جوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ آقا کریم جانتے ہیں کہ میدان محشر میں اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا، یہ معاملہ صرف میدان محشر تک رکا نہیں رہا، سامعین 200 سال تک اہل بیت پر مسلسل ظلم ہوتا رہا۔ امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین کے بیٹے امام زید بن علی کو آپ لوگ جانتے ہیں ہوا کیا؟
امام زید بن علی کو، امام حسین کے پوترے، جن کو بنو امیہ کے شریر لوڈوں نے پھانسی دے کر جس کی لاش مبارک کو 4 سال تک سولی پہ لٹکا کے رکھا، کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کتنی شدت، کتنی غلاظت، کتنی گندگی ان کے ذہنوں میں ہوگی، ان کی روحوں میں ہوگی، ان کے دلوں میں ہوگی کہ اہل بیت اطہار کی لاشوں کو 4 سال سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی غلطی سے کہہ دیتا کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، چاہنے والا ہوں، تو اس کی گردن مار دی جاتی۔ تو یہ 200 سال تک ایسا معاملہ رہا کہ لوگ اپنا نسب چھپانے لگے۔ بعض اہل بیت اطہار سید ہو کر بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موقع ملتے ہی سیدوں کو مارا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا۔ اور امام حسن، امام حسین کا صبر دیکھیں آپ، ایسا صبر شاید کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ امام علی مقام کا صبر دیکھیں کہ امام علی مقام اور امام علی مقام کے بڑے بھائی جو امام علی مقام کے خود امام ہیں، سرکار حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، یہ دونوں شہزادوں نے کم و بیش 20 سال تک ممبروں پر ان کے بابا جان کو گالیاں دی گئی، مگر یہ صبر اور رضا کے ایسے پیکر بنے رہے کہ کبھی انہوں نے اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سامعین، اگر آج آپ کے باپ کو، میرے باپ کو کوئی ایک گالی بھی دے دے تو ہم اٹھ کر لڑائی کے لیے، مارم توڑی کے لیے ہم وہ ہو جاتے ہیں، خطرناک، ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑالو ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ 1 دن 2 دن نہیں، تقریباً 20 سال سے زیادہ تک جمعے کے خطبوں میں مولا علی کو گالیاں دی گئی۔ پھر ایک دور آیا، عمر بن عبدالعزیز آنے کے بعد اس چیز کو ختم کیا گیا۔ اچھا، یہ اتنی تواتر سے چلی آ رہی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب اہل بیت اطہار کو، مولا علی کو، حسنین کریمین کو جب جمعے کے خطبوں میں گالیاں دینا بند کروایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز تم کو کیا ہو گیا ہے، تم سنت کو بند کروا رہے ہو؟ آپ لوگوں کے ذہنوں کی گندگی کا آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بولتے بولتے ہر جمعے کے دن مولا علی کو گالی دی جا رہی ہے، ہر جمعے کی نماز میں حسنین کریمین، امام حسن، امام حسین کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو عام مسلمان جو نوجوان نسل تھی، 1 سال 2 سال 20 سال 25 سال 30 سال سے سنتے سنتے وہ لوگوں نے سمجھا کہ دین یہی ہے کہ علی کو گالی دو تو دین مکمل ہوگا، حسنین کریمین کو گالی دو گے تو جمعے کا خطبہ مکمل ہوگا۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس گندگی کو رکوایا، اس کو بند کیا اور کوڑوں کی سزا اس وقت دی گئی، تو عام لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی کہ عمر بن عبدالعزیز کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے خلیفہ کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سنت کو بند کروا رہا ہے۔ سامعین، کتنی افسوس کی بات ہے، یہ سن کر آپ کا ہمارا دل تڑپ جاتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں اہل بیت کو گالی دینا لوگ سنت سمجھا کرتے تھے۔ سامعین، یہ کوئی عام سننے والی بات نہیں، سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مستقبل میں دیکھ رہی تھی کہ میرے گھر والوں کو گالیاں دی جائیں گی، اسی لیے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، من سب علی فقط سبنی، فرمایا تھا آقا نے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ آقا کریم نے دیکھا تھا کہ میرے شہزادے حسن کو زہر دیا جائے گا، میرے چھوٹے شہزادے امام حسین کو قتل کیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اسی لیے آقا کریم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو سامعین، اب اللہ کو تکلیف دینے کا فیصلہ قرآن کر چکا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ یزید پر لعنت نہ کریں، ارے ہم کون ہوتے ہیں لعنت کرنے والے؟ یزید پر لعنت کرنے کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی کر دیا ہے۔ یزید پر لعنت کرنے کا اعلان رب کائنات نے قرآن میں پہلے ہی کر دیا ہے۔ سامعین، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، فرمایا ہے قرآن نے، ہمیشہ کے لیے سخت عذاب ان کے لیے تیار ہے، وہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ تو سامعین، اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپن سے ہی پتا تھا کہ شہادت کا جام نوش فرمانا ہے، تو 1 محرم گئی، 2 محرم گئی، اب یہاں پر کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جنگی ساز و سامان تو نہیں ہے، یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ امام علی مقام اور ان کا پاک قافلہ یہ کوفہ میں ایک خوشحال زندگی اور سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے آنے والی یہ پاک قافلہ کوئی جنگی ساز و سامان کے ساتھ تو نہیں آیا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے، ان کے پاس ظاہری طور پر
نہ اتنا زیادہ کھانا ساتھ تھا، کیونکہ سفر کا معاملہ ہے۔ تقریباً مکہ شریف سے لے کر اگر آپ کوفہ دیکھیں گے تو تقریباً 2,500-3,000 ہزار کلومیٹر کا سفر ہے۔ 2,500-3,000 ہزار کلومیٹر چل کر یہ قافلہ جاتا ہے، اور وہاں پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو پھر انہیں کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ پہلی محرم کو یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے۔ سامعین اب غور سے سماعت فرمائے، نہ ان کے پاس کھانا کچھ زیادہ رکھا ہوا ہے قافلے میں، نہ پانی ہے، نہ کچھ، خیر جو کچھ بھی تھا بالکل تھوڑا سا کھانے پینے کا ساز و سامان، کچھ پانی تھا۔ یہ پہلی محرم سے لے کر 6 محرم کی آخر تک یہ سب چلتا رہا۔ 7 محرم کے دن صبح میں یزیدی فوج، ابن زیاد کی فوج اور عمر بن سعد کی فوج، یہ اس وقت یزید کی فوج کا کمانڈر تھا عمر بن سعد۔ یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور وہ سعد بن ابی وقاص ایک جنگ میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے سعد میرے ماں باپ تم پر قربان، دشمنوں پر تیر چلاؤ۔ وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، یہ ملعون عمر بن سعد، یزیدی فوج کا کمانڈر بن کر میدان کربلا میں صرف 72 نفوس قدسیہ کے مقابل میں 22,000 کی فوج لے کر آتا ہے۔ 22,000 کا مجمع آتا ہے، اسلحہ ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، تمام ہتھیار ہیں، تیر ہیں، برچے ہیں، بھالے ہیں، تلوار ہے، سب کچھ ہے۔ سامعین 7 محرم کے دن صبح میں اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں، کسی نے کہا کہ امام حسین کی پیاس کا اندازہ مصطفیٰ جان رحمت کو پہلے سے ہی تھا، اسی لیے بچپن سے آقا کریم نے اپنی زبان چوسائی تھی کہ اے حسین کربلا میں تم پیاسے نہ ہونا، آج مصطفیٰ کی زبان چوس لو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بچپن سے ہی یوں اپنی زبان جو چوسائی تھی وہ ایسے ہی نہیں کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا مصیبتوں سے میرا شہزادہ گزرے گا۔ سامعین آپ ان گھر کے تمام نفوس قدسیہ کا صبر دیکھیں۔ ہوتا یوں ہے کہ 7 محرم کو صبح پانی بند کر دیا جاتا ہے، یزید کی جانب سے اعلان آتا ہے اور ابن زیاد کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ محلے کے، اطراف و اکناف کے، گاؤں کے کسی بھی انسان کو پانی بند نہ کرو، تمام جانوروں کو پانی پینے کی اجازت ہے، آس پاس کے تمام گاؤں والوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، کوفہ بصرہ شہر کے گاؤں والوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، کربلا کے آس پاس جتنے گاؤں تھے، جتنے چھوٹے جو کچھ تھے، خریے تھے، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، سوائے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پانی صرف نہ ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی آل کو اور ان کے ساتھیوں کو نہ ملے گا، باقی ہر چرند کو، پرند کو، جانور کو، سب کے لیے پانی کھلا ہے، مگر صرف آل مصطفیٰ کے لیے پانی بند ہے۔ سامعین جنت کی نہریں جن کے قدموں کے صدقے اور دھول میں بہ رہی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جنت بنائی گئی۔ وہ آقا کریم جس کی شان یہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ اے حبیب، 2 حدیث پاک پڑھتا ہوں، بالکل چھوٹے، حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کو بناتا ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک، دوسری حدیث پاک میں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بڑی اہم حدیث قدسی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ ارے بدبختو، آج تم جو جی رہے ہو، جو تم نعمتیں کھا رہے ہو، تم جو کچھ کر رہے ہو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، اور مرنے کے بعد جو مصطفیٰ جان رحمت سے بغض رکھے گا، ان کی آل سے بغض رکھے گا، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے ہی۔ جنت بھی جو بنائی گئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے لیے، وہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کا صدقہ ہے۔ تو سب کے لیے پانی فراہم کیا گیا، سوائے پانی بند کیا گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل پانی نہیں پیے گی اور سب کوئی پانی پیئیں گے۔ ایک دن گزرا، 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ ہو گئی۔ 9 تاریخ کے دن اب یزیدی قافلہ امام حسین پر اٹیک کی فل پلاننگ میں تھا۔ 9 کے دن دوپہر، شام کے وقت، عصر کے وقت امام علی مقام نے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل صبح پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے رات بھر عبادت میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی سجدے میں ہی رہے کہ اچانک امام علی مقام کی آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی، ادھر نانا جان کی زیارت ہوتی ہے، خواب میں حضور پاک جلوہ گر ہوتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اے حسین کل ملنا ہے، اے حسین کل ملاقات کرنی ہے، کل تمہیں میرے پاس آنا ہے، کل جام شہادت نوش کرنا ہے، اے حسین صبر سے رہنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن نے جتنی صبر کی حیتیں بیان کی ہیں اور جتنی تکلیفیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب کل تم پر گزریں گی، اے حسین صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ سامعین، بس اسی اسنا میں نانا جان سے ملاقات ہوتی ہے، نانا جان کے سینے پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کی آنکھ کھلتی ہے۔ امام علی مقام اب فجر کی نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں اتمام حجت، کہ 22,000 کا لشکر ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بول کر لایا گیا ہو کہ بھئی حکومت کے باغی ہیں، 22,000 میں سب کو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں پتا، مثال کے طور پر 22,000 میں سب کو یہ نہیں پتا کہ یہ سامنے والے کون ہیں جس سے ہم لڑ رہے ہیں، جس کو ہم مارنے جا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ امام علی مقام فجر کی نماز کے بعد میدان کے بیچ میں آ گئے اور اپنے گھوڑے ذوالجناح پر بیٹھ کر بڑی آواز سے تقریر کریے، واز کیے، اور وہ واز کی آواز سب تک پہنچی، کیوں نہ پہنچی ہو کہ سرکار علی مقام کے شہزادے سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ 70,000 کے مجمع میں سرکار غوث پاک جب خطاب کیا کرتے تو روایت میں آتا ہے کہ پہلی صف کا آدمی جو آواز سنتا، آخری صف کا آدمی بھی وہی آواز سنتا۔ تو سامعین، سرکار غوث پاک کے جد کریم امام حسین نے بھی خطبہ دیا 22,000 کے لشکر سے، اتمام حجت کا خطبہ تھا۔ کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں اس وقت زمین پر نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں رسول اللہ کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کی جان ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اس وقت روئے زمین پر نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا گھر وہ ہے جہاں قرآن اترا ہے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں جبرائیل آ کر نوکری کرتا ہے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر فرشتے بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر قدورتیں بلائیں نہیں آتی، ہمارا گھر وہ ہے جس کو رب کائنات نے پاک کیا ہے، آیت تطہیر نازل کی ہے، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور صرف ہمارا گھر ہے جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام کو جو جو نعمتیں عطا کی، جو جو مقام عطا کیا تحدیث نعمت کے طور پر امام علی مقام نے، وہ تمام خطبے میں ارشاد فرمایا۔ پھر آخری میں کہا، یہ سب کہنے کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں کہ اے کمزورو، اے بزدلو، میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو، ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ آج حسین کو قتل کریں گے، یقین جانو، مجھے یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے کہ تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تمہارا خون پانی کی طرح قیامت تک بہایا جائے گا، تم خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے، اور اللہ عزت کا تاج ہمارے سر پر رکھے گا، اور اللہ عزتوں سے ہمیں نوازے گا، ہماری اولادوں کو نوازے گا، تم میں پھوٹ پڑے گی، تم ذلیل و رسوا ہوگے، ایک حقیر دنیا کے لیے آج تم میرے قتل کے پیاسے ہو، کل میدان محشر میں تمہارا کیا حال ہوگا اور عذاب مہین میں تم جاؤ گے۔ سامعین، یہ خطبہ دینے کے بعد امام علی مقام اپنے خیمے کی طرف آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، کچھ دیر کے بعد جنگ کا اعلان ہوا، سامنے سے یزیدی فوج کے کچھ ملعون آگے بڑھے، امام علی مقام کی جو یعنی امام علی مقام کا جہاں خیمے تھے، کیونکہ وہاں پر مستورات بھی تھیں، امام علی مقام کی گھر کی عورتیں بھی تھیں۔ اب ایک بعد دیگر سب سے پہلے امام علی مقام کے جانثاران گئے، صحابہ اس میں سے 5 سے 6 صحابہ بھی تھے، اور تقریباً 50 کے آس پاس تابعین تھے جو امام علی مقام کے جانثار تھے۔ سب کے بعد ایک کے بعد دیگر امام علی مقام کے جتنے جانثاران تھے سب نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب آئی باری اہل بیت اطہار کی، رسول پاک کی گھرانے کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار عباس جو امام علی مقام کے بھائی ہوتے ہیں، مولا علی کی دوسری اہلیہ کے شہزادے، وہ جب سرکار علی مقام کے چھوٹے شہزادے علی اصغر کی پیاس چاچا جان نے برداشت نہ کی تو امام سرکار عباس پانی لینے کے لیے گئے، پانی مشکیزے میں بھر کر جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو پیچھے سے ایک ملعون نے تلوار کا ایسے وار کیا کہ سیدھا ہاتھ کٹ گیا۔ ہاتھ کٹا، پانی گر رہا تھا، بائیں ہاتھ میں لے لیا، جیسے ہی بائیں ہاتھ میں پانی لیا پھر اس پر وار کیا گیا تو سرکار عباس نے اپنے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا۔ پھر روایت میں آتا ہے 30 سے 40 وار ان کے سینے پر تلواروں کے کیے گئے اور وہ جامع شہادت نوش فرما گئے۔
اہل بیت اطہار کی باری یکے بعد دیگر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد سرکار امام حسین کے بڑے شہزادے سرکار علی اکبر کی بات آتی ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اس طرح سے سرکار علی اکبر کی شباہت ایسے دکھتے تھے جیسے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ سامنے نظر آ رہا ہو۔ تو کسی نے کہا کہ علی اکبر کو جس نے رن میں دیکھا مصطفیٰ سمجھا، مشابہ اس کو کہتے ہیں شباہت ایسی ہوتی ہے، مشابہ اس کو کہتے ہیں شباہت ایسی ہوتی ہے۔ تو سامعین، اب رسول اللہ کے گھر کے شہزادوں کو یک بعد دیگرے کاٹا جا رہا ہے۔ سرکار علی اکبر گئے، کئی مردودوں کو واصل جہنم کیا، پھر آئے، آ کر کہا بابا جان ایک قطرہ پانی کا اور مل جائے، کچھ تھوڑا سا پانی مل جائے، تھوڑا سا اگر پانی مل جائے تو اور کئی مردودوں کو واصل جہنم کر دوں گا۔ روایت میں آیا ہے کہ امام حسین نے اپنے شہزادے کو اپنی زبان چسائی، کچھ منٹ کے لیے کہا کہ شہزادے پھر جاؤ۔ شہزادے پھر گئے، کئی مردودوں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد خود جامع شہادت نوش فرما گئے۔ دیکھیے بعد دیگر باری آتی ہے، سرکار علی اصغر کی باری آئی، ظاہری طور پر امام علی مقام نے لے کر گئے 6 مہینے کے شہزادے کو، اور ان مردودوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے نہیں، اس چھوٹے سے ننھے شہزادے کے لیے کچھ تھوڑا سا پانی دے دو، مگر وہاں سے ایک تیر آتا ہے جو سرکار علی اصغر کے حلق میں لگتا ہے اور اسی وقت روح پرواز ہو جاتی ہے۔ سامعین، وہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہاں پر آپ گھر کی عورتوں کی ہمت دیکھیں۔ اگر ہماری گھر کی عورتوں پر، اگر ہمارے گھر میں کسی کی ایک لاش اٹھتی ہے تو گھر میں واویلا مچ جاتا ہے، روم راٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لاشوں پہ لاشیں اندر آتی جا رہی ہیں۔ 22 اہل بیت اطہار کی لاشیں اور کم و بیش 50 صحابہ کی لاشیں، تابعین کی لاشیں آ گئی، مگر مستورات کے قدم ہے جو ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ کسی ایک شہزادی نے کبھی یہ نہیں کہا، بی بی زینب نے نہیں کہا، بی بی سکینہ نے نہیں کہا، سرکار عالی مقام کی زوجہ نے نہیں کہا کہ آپ کے سارے گھر کو کاٹا جا رہا ہے، آپ مصلحتاً کم از کم ہم سب کی جان بچانے کے لیے یزید سے ہاتھ ملا لیں، 1 دن کے لیے ملا لیں، 1 مہینے کے لیے ملا لیں، 2 مہینے کے لیے ملا لیں۔ کسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ سب نے کہا کہ ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں اور ہم ہر وقت حق کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو سامعین، تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی بھی نبی کی امت نے نبی کے دنیا سے جانے کے صرف 50 سال میں سارے گھر کو ختم کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کو بھی، یعنی کوئی بھی پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے گھر والوں کو 50 سال میں انہی کے ماننے والے، وہی نمازی، وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی قرآن پڑھنے والے، سر پہ عمامے بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، حد تو یہ ہے کہ اب آپ ایک منظر اپنی آنکھوں میں لائیں، 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر 72 حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر 22,000 کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے، 22,000 کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب سوچیں، جب اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہوں گے تو اس میں کیا کہتے ہوں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک طرف نماز میں آل مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے ہیں اور سلام پھر کر مصطفیٰ جان رحمت کی آل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدبخت اور ملعون قوم اس وقت تو 22,000 سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہیں تھی۔ سامعین، مصطفیٰ جان رحمت نے یوں ہی اہل بیت کے فضائل بیان نہیں کیے۔ آقا کریم جانتے تھے کہ یہ غدار نکلیں گے ہماری قوم میں سے، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والا منظر ہو جائے گا، اور اس کے بعد میرے ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچیں گے، فرمایا تھا آقا کریم نے۔ 30 سال تک میرے بعد خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والا منظر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میرے ممبروں پر بنو امیہ کے بندر ناچیں گے۔ سامعین، آقا کریم کی نگاہ فیض یہ دیکھ رہی تھی کہ شہزادگان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سلام پھیر کر مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مستورات کے سروں پہ سے اوڑھنیاں کھینچنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو سامعین، تاریخ انسانیت میں اتنا المناک واقعہ، اتنا درد بھرا واقعہ کہیں نہ پیش آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ پیش آیا نہ آ سکتا ہے۔ تو سامعین، یکے بعد دیگرے اصحاب بھی گئے، اہل بیت کے بھی تمام افراد کا یکے بعد دیگرے جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اب باری آتی ہے سرکار عالی مقام کی۔ سرکار عالی مقام
خود نفس نفیس اب جب جلوگر ہوتے ہیں کہ میدان میں خود نکلتے ہیں تو بہن سے ملاقات کر کے نکلتے ہیں، بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کر نکلتے ہیں۔ سامعین وہ منظر کیا ہوگا امام علی مقام خود جانتے ہیں، اور خود بی بی زینب جانتی ہیں کہ اب میرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ بچپن سے یہ واقعات سنے ہوئے تھے۔ اب امام علی مقام جب جاتے ہیں تو یہ مولا علی کا شعر، اچھا جب سرکار علی مقام گئے تو ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ مولا علی کی ذوالفقار تھی، ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ مولا علی کی ذوالفقار تھی، اور جو زرہ پہنا گیا تھا وہ سرکار سید الشہداء امیر حمزہ کا زرہ پہنا گیا تھا۔ تو ایک اسد اللہ کی زرہ، دوسرے اسد اللہ کی تلوار لے کر یہ اللہ کا شعر، اسد اللہ کا شہزادہ امام علی مقام جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایک آیا واصل بجہنم ہوا، دو آیا، تین آئے، چار آئے، 10 آئے۔ امام حسین ایک کے بعد دیگر 10 کو ایک وار میں قتل کر رہے تھے۔ تو وہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی 1 2 10 بھی گئے تو ان کے سامنے نہیں ٹک سکتے، یہ مولا علی کا شعر ہے، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ساتھ 400 500 1000 2000 ایک ساتھ وار کرو۔ تو 1000 2000 5000 کا مجمع ایک ساتھ ایک دم امیڈیٹ اٹیک کیا امام علی مقام پر۔ وہ اٹیک اتنا سختی کے ساتھ تھا کہ صرف امام علی مقام کے چہرے پر روایت میں آیا ہے 72 وار کیے گئے، صرف چہرے پر 72 وار کیے گئے۔ وہ واروں سے اتنا خون بہا، پھر اس کے بعد جسم میں برچھی تلواروں کے وار کیے گئے، خون بہت زیادہ بہ چکا۔ امام علی مقام زمین پر تشریف لا لی اپنے گھوڑے سے۔ روایت میں آتا ہے کہ شمر لعین امام علی مقام کے سینے پر بیٹھ گیا اور گلے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، گلا کٹتا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے کہا کہ اے شمر تو پہلے اپنے سینے سے چادر کو ہٹا۔ اس نے ہٹایا تو امام علی مقام مسکرا کر کہا کہ میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا کہ ایک یزیدی کتا جس کے سینے پر برس کا نشان ہوگا وہ میرا قاتل ہوگا۔ امام حسین کے الفاظ ہے کہ ایک یزیدی کتا جس کے سینے پر برس کے نشان ہوں گے وہ میرا قاتل ہوگا۔ تو جب سے تلوار پھرا رہا ہے مگر میرا گلا کٹے گا نہیں، کیونکہ اس گلے کو مصطفیٰ نے چوما تھا، اس گلے کو مصطفیٰ نے چوما تھا۔ وہ شمر ڈر کر دور ہٹا، امام علی مقام پلٹے اور دیکھا سورج کی طرف تو وقت اثر ہو رہا ہے، جمعے کا وقت اثر ہو رہا ہے۔ صاحبو وہ منظر دیکھو کہ روایت میں آیا ہے کہ صرف امام علی مقام کا جب زرہ اتاری گئی تو جسم پر 140 کے آس پاس تیر کے نشان اور 33 تلوار کے نشان امام علی مقام کے سینے پر پائے گئے۔ 33 ٹائمز تلوار سے سینے پر وار کیا گیا، اور پورے جسم پر کم و بیش 133 سے 140 تیر چلائے گئے صرف جسم اطہر پر، خون سے لہو لہان۔ جب امام علی مقام نے سورج کی طرف دیکھا، وقت اثر ہو رہا ہے، سجدے میں سر رکھا۔ اب یہاں پر علماء کرام نے بیان فرمایا کہ وہ سجدہ فرض نماز کا تھا، وہ سجدہ نفل کا تھا، یا وہ سجدہ شکرانے کا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سجدہ تھا، وہ سجدہ تھا۔ یہاں پر کسی نے شعر لکھا کہ اس پیاسے پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سب نے ہے سجدے کیے پر یہ عجب انداز ہے، تو نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے، تو نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں اس طرح سے ستم کا چلن نہ تھا، دنیا میں اس طرح سے ستم کا چلن نہ تھا، قابل اجاڑنے کے علی کا چمن نہ تھا، قابل اجاڑنے کے علی کا چمن نہ تھا، لاشا کسی بشر کا کبھی بے کفن نہ تھا، کنبہ نبی کا لائق توخ و رسن نہ تھا، بچے کبھی بھی اس طرح ماں سے چھوٹے نہ تھے، آگے کسی نبی کے حرم یوں لٹے نہ تھے، آگے کسی نبی کے حرم یوں لٹے نہ تھے۔ صاحبو امام علی مقام نے جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، ملعون شمر نے امام علی مقام کا سر پیچھے سے گردن کی طرف سے کٹ کیا اور نیزے پر سر مبارک کو اٹھایا اور اپنی طرف سے جنگ کی فتح کا اعلان کیا، اور امام علی مقام کا سر کہتا ہے کہ ہم کٹ کر بھی ہمیشہ بلند تھے اور بلند ہی رہیں گے، ہمیشہ بلند تھے اور بلند ہی رہیں گے۔ روایت میں آتا ہے امام علی مقام کی زبان سے سورہ کہف کی آیت چل رہی تھی، نبی پاک کا وہ قول کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتی یرید علی الحوض فرمایا آقا کریم نے، قرآن کبھی آل کو نہیں چھوڑے گا، آل کبھی قرآن کو نہیں چھوڑے گی، نیزے پر بھی ہو تو سر حسین قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑتا،
اور قرآن کبھی سر حسین کو نہیں چھوڑتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا الحمدللہ۔